کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ روزانہ صرف 5 منٹ دے کر ذہنی طور پر مضبوط بنا جا سکے؟ آج ہم ایسی ہی ایک چیز پر بات کر رہے ہیں جو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ یعنی NLP سے نکلی ہوئی ایک بہت تیز اور سائنس پر مبنی روٹین ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو سمجھاتا ہے کہ ہماری سوچ، زبان اور رویے آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ روٹین خاص طور پر ہماری نفسیاتی حالت کو بہتر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے۔ اور اس روٹین کی سب سے زبردست بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس میں صرف 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، صرف اتنا سا وقت۔ اس کا مطلب صاف ہے، کوئی کتنا بھی مصروف کیوں نہ ہو، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ تو اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہم روزانہ اپنے ذہن کو مضبوط کرنے کے لیے کر کیا سکتے ہیں؟ یہ پورا تجزیہ اسی سوال کے گرد گھومتا ہے، اور ہم کچھ ایسے عملی طریقے دیکھیں گے جو ذہنی مضبوطی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم 5 آسان تکنیکوں کو دیکھیں گے: مارننگ ریفریم، کانفیڈنس اینکر، لینگویج سواپ، ایکٹیو ویژولائزیشن اور آخر میں میٹا کویسچن۔ یہ پانچوں مل کر ایک مکمل روزانہ کی روٹین بناتی ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی پہلی ٹیکنیک سے، دی مارننگ ریفریم۔ یہ ایک بہت ہی سادہ سی چیز ہے، ایک جملہ جو پورے دن کے لیے ایک مثبت سوچ قائم کر سکتا ہے۔ ہر صبح اٹھتے ہی خود سے یہ کہنا ہے، آج میں اپنے ذہن کو وہ معنی دوں گا جو مجھے مضبوط بنائے۔ دیکھیں، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک ارادہ طے کرنا ہے، اپنے دماغ کو پورے دن کے لیے طاقت اور پازیٹیو سوچ کے لیے تیار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے پیچھے جو نفسیات کام کر رہی ہے، اسے ری فریمنگ کہتے ہیں۔ یہ NLP کا ایک بہت طاقتور ٹول ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ صورتحال نہیں بدلی جا رہی، صرف اس کو دیکھنے کا نظریہ بدلا جا رہا ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ کنٹرول کا احساس ملتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری ٹیکنیک پر، دی کانفیڈنس اینکر۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے یہ ایک جسمانی ٹریگر ہے، یا آسان لفظوں میں کہیں تو ایک کانفیڈنس بٹن، جسے جب ضرورت ہو آن کیا جا سکتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی کو آہستہ سے بند کرنا ہے، پھر ایک گہری سانس لینی ہے۔ اب اپنی زندگی کا کوئی ایسا وقت یاد کریں جب خود کو بہت مضبوط اور پورے اعتماد محسوس کیا تھا۔ اس احساس کو 10 سیکنڈ تک محسوس کریں، اور بس آہستہ سے اپنا ہاتھ کھول دیں۔ لیکن ایک بات ضروری ہے، اس عمل کو روزانہ 2 سے 3 بار دہرانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا کرنے سے دماغ اور جسم کے بیچ ایک مضبوط تعلق بن جاتا ہے، اور پھر کچھ ہی عرصے میں صرف مٹھی بند کرنے سے ہی وہ اعتماد کا احساس فوراً واپس آ جائے گا۔ ہماری تیسری تکنیک ہے دی لینگویج سواپ۔ یہ اس بارے میں ہے کہ ہمارے الفاظ ہماری اندرونی کیفیت کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ بہت دلچسپ چیز ہے یہ۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ لفظوں میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کتنا بڑا فرق ڈال سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، مجھ سے نہیں ہوگا کہنے کے بجائے یہ کہنا شروع کریں کہ میں کوشش کروں گا، بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ ہوتی ہے، یا میں کمزور ہوں کی جگہ میں ابھی سیکھنے کے مرحلے میں ہوں۔ یہ چھوٹا سا بدلاؤ سوچ کو ایک جامد ذہنیت سے ترقی کی ذہنیت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ NLP کے ایک بنیادی اصول کو بالکل صاف واضح کرتا ہے۔ زبان ذہنی حالت کو بدلتی ہے، اور ذہنی حالت رویے کو بدلتی ہے۔ واقعی الفاظ میں بہت طاقت ہے۔ اب آتی ہے چوتھی ٹیکنیک، ایکٹیو ویژولائزیشن۔ اس کو کامیابی کے لیے ایک ذہنی مشق سمجھ لیں، جیسے کوئی اداکار اپنے کردار کی مشق کرتا ہے۔ صرف 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ اگلا دن ایک بہتر انسان کے طور پر کیسا ہوگا۔ خود کو دیکھیں، پر اعتماد، منظم، صحت مند اور نتیجہ خیز۔ اس ذہنی تصویر کو جتنا ہو سکے صاف اور واضح بنائیں۔ اور یہ صرف کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، اس کے پیچھے اہم سائنس ہے۔ 500 سے زیادہ NLP مطالعات یہ بتاتی ہیں کہ یہ ٹیکنیک ہمارے رویے کو بدلنے کی رفتار تیز کر دیتی ہے۔ وجہ، ہمارا دماغ اصل حقیقت اور ایک واضح تصور میں فرق نہیں کر پاتا، تو اس طرح یہ ہمیں کامیابی کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور آخر میں ہم پہنچتے ہیں اپنی 5ویں اور آخری تکنیک پر، دی میٹا کویسچن۔ یہ ایک ایسا زبردست ٹول ہے جو دماغ کو مسئلے پر مرکوز حالت سے نکال کر حل پر مبنی حالت میں لے جاتا ہے۔ تو یہ میٹا سوال آخر ہے کیا؟ آسان لفظوں میں یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے اور ہمیں عمل کرنے اور چیزوں کو نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک مثال دیکھتے ہیں۔ خود سے پوچھیں،
اگر مجھے ڈر نہ لگ رہا ہوتا تو میں کیا کرتا؟ ذرا سوچئے، یہ ایک سوال خوف کی وجہ سے جو ہم رک جاتے ہیں نا، اس دیوار کو گرا دیتا ہے اور امکانات کی ایک نئی دنیا کھول دیتا ہے۔ یا پھر یہ سوال لیں، میرا اگلا چھوٹا سا قدم کیا ہے؟ یہ سوال بڑے بڑے مشکل لگنے والے مقاصد کو بالکل چھوٹے قابل عمل اقدامات میں توڑ دیتا ہے، اور جب قدم چھوٹا ہو تو اسے اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس گفتگو کو ہم اس آخری لیکن بہت اہم سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں، میں اس لمحے کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ایک بہت طاقتور سوال ہے۔ یہ ہمیں موجودہ لمحے میں واپس لاتا ہے اور فوری طور پر ایک مثبت تبدیلی لانے کا اختیار دیتا ہے۔ اس سوال کو آج اپنے ساتھ